حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیرت انگیز واقعات، مکمل داستان زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں آپ جانیں گے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 کرامات، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بے مثال شادی، اور حضرت علی سے عجیب سوال کہ وہ کون سا نبی ہے جس نے 2 بہنوں سے نکاح کیا، اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زانیہ عورت کا فیصلہ کیسے کیا تھا، بلکہ حضرت علی کے اور بھی دلچسپ علمی واقعات ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا جہاں کے علوم سے نوازا۔ حضرت علی کی ذات گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالعلوم ہیں، یعنی علم کا گھر ہیں، بلکہ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو آشناس کر دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو خود اجازت دیتے اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ لہٰذا ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کے مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ مسافر نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اور اگر تم ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر مجمع میں موجود لوگ بھی حضرت علی کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ مجھے درست معلومات کے لیے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس شامی نے سوال کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کے بخارات بھاپ سے پیدا کیا۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کی جھاگ سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کی موجوں سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آسمان دنیا کس چیز سے بنا؟ آپ نے فرمایا کہ رکی ہوئی فوج سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ستارے کا طول اور عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے آسمان کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام فیدوم یا کیزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام مادون یعنی الماروم ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم ہیون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام عجمہ ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ اب اس شامی نے پھر سوال کیا کہ بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی ہے، اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، اس نے پھر سوال کیا کہ وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ امیر المومنین حضرت علی نے جواب دیا کہ وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے حبار اور راحیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جنات کا باپ کون ہے؟ امیر المومنین حضرت علی نے جواب دیا کہ جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ جی ہاں، اللہ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔
نبی نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کیونکہ وہ عدیم ارض زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ حوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، 1 اس نے خود کھایا اور 2 آدم کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، شیس، ادریس، نوح، سام بن نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، لوط، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ آدم کی عمر کتنی تھی؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ 930 سال۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ آدم نے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم نے شعر کب اور کیوں کہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ جب آدم زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ آپ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم نے کتنے حج کیے تھے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک السرد بڑے سر کا پرندہ جو چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے ان کے ساتھ تھا، جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے السرد اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی ہے اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ نوح کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور 10 آدمیوں کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ علم اور دولت دونوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے؟ برائے مہربانی سب افراد کو الگ الگ جواب عطا فرمائیں۔ ان لوگوں کے سوال کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 10 مختلف جواب ارشاد فرمائے۔ دولت فرعونوں کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ دولت مند کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے اور عالم فیاضی کی طرف۔ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت محدود ہے، اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ علم لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دولت وقت کے ساتھ گھٹتی رہتی ہے، علم کبھی نہیں گھٹتا۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے، علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ دولت نے فرعون اور نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیدا کیے، علم نے انسان کو سچے معبود سے متعارف کرایا۔ ناظرین، پھر تورات کا ایک عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنے چند سوال پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوری طور پر جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم سوال کرو۔ اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہیں اور نہ والد ہیں، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں ہے، اور وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور کون سے وہ 2 دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں،
اور وہ عورت جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد، وہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہے۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا اور دوسرے پہر میں زچگی کی درد ہونا شروع ہوئی اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک ہو گئی۔ اور وہ دوست جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہیں۔ یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا، اے علی، بلا شبہ آپ نے درست جواب دیے ہیں اور واقعی آپ علم کا سمندر ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بن ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، سقائے زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون و امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا، بلکہ بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ وہ نبی آخر الزمان سرور عالم کی باسط ہے جو دوسرے تمام اعزازات بلند تر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے مجتنب رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بے اسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک کے خادم حضرت زید بن حارثہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی ان میں سے سب سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے اشوب چشم کا عرضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات نے مشرکین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی پاک کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی پاک ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ علل صبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی کریم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ درا حالانکہ حضور نبی کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ ناظرین، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ میں حضرت علی نمایاں تھے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्याह रंग के 2 झंडों में से एक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। बदर के मैदान में पहुंचते ही हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की नकलो हरकत का पता चलाने के लिए हजरत अली को चंद मुंतखब जानबाजों के साथ भेजा। उन्होंने निहायत खूबी के साथ ये खिदमत अंजाम दी और मुजाहिदीन इस्लाम ने मुशरिकीन से पहले पहुंचकर बदर के अहम मकामात पर कब्जा कर लिया। 17वीं रमजान को जंग की इब्तिदा में कायदे के मुताबिक पहले तन्हा मुकाबला शुरू हुआ तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से 3 बहादुर जंगजू निकले और मुसलमानों से मुबारजत तलब हुए। 3 अंसारी मुसलमानों ने उनकी दावत पर लब्बैक कहा और आगे बढ़े तो मुशरिकीन के बहादुर जंगजुओं ने उनका नामो नसब पूछा। जब यह मालूम हुआ कि वो यसरब के नौजवान हैं तो उनके साथ लड़ने से मुशरिकीन ने इनकार कर दिया और हजूर नबी पाक को पुकार कर कहा कि हमारे मुकाबले में हमारे हमसर कबीला कुरैश के आदमी भेजो। इस पर हजूर नबी पाक ने अपने खानदान के 3 करीबी अजीजों हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उबैदा बिन हारिस को मैदान में भेजा। हजरत अली ने अपने हरीफ वलीद को एक ही वार में तह तह कर दिया। उसके बाद झपट कर हजरत उबैदा की मदद की और उनके हरीफ को भी कत्ल कर दिया। उसके बाद आम जंग शुरू हुई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए और बहुत से कुफ्फार को जहन्नुम वासिल किया। नाजरीन, 3 हिजरी में गज़वा ओहद में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मसअब बिन उमैर की शहादत के बाद आगे बढ़कर अलम संभाला और बेजिगरी के साथ दादे शुजाअत दी। इस गज़वा में हजूर नबी करीम जख्मी हो गए थे। हजरत अली चंद सहाबा कराम के साथ हजूर नबी पाक को पहाड़ पर ले गए और अपनी ढाल में पानी भरकर हजूर नबी करीम के जख्मों पर गिराए ताकि खून बंद हो जाए। 4 हिजरी में गज़वा बनी नुज़ैर में भी अलम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था और वो पेश थे। बनु नुज़ैर को उनकी बदअहदी के बायस जला वतन कर दिया गया था। 5 हिजरी में गज़वा खंदक में कभी कभार कुफार मक्का के घुड़सवार खंदक में घुसकर हमला करते थे। एक दफा घुड़सवारों ने हमला किया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद जानबाजों के साथ आगे बढ़कर उन्हें रोका और घुड़सवारों के सरदार उमरू को कत्ल कर दिया। उसके कत्ल होने के बाद बाकी सवार भाग खड़े हुए। गज़वा खंदक के बाद बनु कुरैज़ा की सरगोबी की मुहिम में भी अलम नबवी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था और उन्होंने बनु कुरैज़ा के किला पर कब्जा कर लिया। 6 हिजरी में बनु साद की सरकोबी के लिए हजूर नबी पाक ने हजरत अली को 100 मुजाहिदीन की जमीयत के साथ मामूर फरमाया। उन्होंने हमला करके बनु साद को मुंतशिर कर दिया और यहूद खैबर की आनत करने से उन्हें रोक दिया। बनु साद के 500 ऊंट और 2000 बकरियां माले गनीमत में ले आए। 7 हिजरी में फतह खैबर का शर्फ भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल हुआ। इस मार्के में भी हजूर नबी करीम ने अपना अलम हजरत अली को दिया था और अलम देने से एक दिन पहले फरमाया था कि कल एक ऐसे बहादुर को अलम दूंगा जो खुदा और रसूल का महबूब है और खैबर की फतह उसी के हाथ में मुकद्दर है। इस मार्के में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर के यहूदियों के सरदार मरहब को एक ही वार में ढेर कर दिया था और हैरत अंगेज शुजात के साथ खैबर के मजबूत किला को फतह कर लिया। 8 हिजरी में फतह मक्का के मौका पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो हजरत साद बिन अबादा से अलम लेकर मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हो जाएं। चुनाचे वो मक्का में दाखिल हो गए और मक्का मुअज़्ज़मा बगैर किसी खून रेजी के फतह हो गया। काबा को बुतों से पाक करते हुए हजूर नबी करीम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने कंधे पर चढ़ाकर सबसे बड़े बुत को गिराने का हुक्म दिया। उन्होंने सुलाख से उखाड़कर उस बुत को पाश पाश कर डाला और खाना काबा की ततहीर का काम मुकम्मल हो गया। फतह मक्का के बाद गज़वा हुनैन के अजीमुशान मार्के में 12,000 मुजाहिदीन इस्लाम में से जो हजरात साबित कदम रहे थे उनमें से एक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। आपने गैर मामूली शुजात से लड़ाई को शिकस्त से फतह में तब्दील कर देने में अहम किरदार अदा किया। बिलाखिर अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हो गई और दुश्मन को शिकस्त हो गई। 9 हिजरी में तबूक की मुहिम के मौके पर हजूर नबी पाक ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अहले बैत की हिफाजत के लिए मदीना मुनव्वरा में रहने का हुक्म दिया तो शेर खुदा को जहाज से महरूमी का गम लाहक हो गया। हजूर नबी पाक ने उनका गम दूर करने के लिए इरशाद फरमाया, अली क्या तुम उसे पसंद करोगे कि मेरे नजदीक तुम्हारा वो रुतबा हो
جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سورہ توبہ نازل ہوئی تو حضور نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس سورہ کو سنائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا اور کوئی شخص کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر نہ کرے۔ رمضان 10 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے خدا اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد حضور نبی کریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ یمن میں حضرت علی کی تعلیم و تلقین سے یمن کا اہم قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم کے حجت الوداع میں حضرت علی نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے حضور نبی کریم سے تعلیم و تربیت کا جو موقع ملا تھا اس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اکثر سفر میں بھی حضور کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا رہتا تھا، اس لیے سفر سے متعلق شرعی احکام سے واقفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے موضوع پر مسح کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھنے کے لیے کہا اور اس کی وجہ سے یہ بیان کی کہ وہ حضور نبی کریم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ حضرت علی نے بچپن سے لے کر حضور نبی کریم کی وفات تک پورے 30 سال حضور نبی پاک کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے تھے اور سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہے۔ نبی پاک کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ارشاد پر فائز رہے۔ پہلے 3 خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں دعوت و ارشاد و قضا کی خدمت حضرت علی کے سپرد رہی اور اپنے زمانہ خلافت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کی تعداد 586 ہے۔ حضرت علی نے حضور نبی کریم کے علاوہ اپنے رفقائے محترم اور ہم اسروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن الاسود اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایتیں کی ہیں۔ حضرت علی کو فقہ و اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی کبھی کبھی حضرت علی کے فضل و کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ صورت فہم، دقیقہ سنجی اور غیر معمولی ذہانت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی کو یہ سب کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ قرآن و سنت اور فقہ و اجتہاد میں گہری بصیرت کی بنا پر حضرت علی منصب قضا کے لیے بہت زیادہ موزوں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہم صحابہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی کو مقرر فرمایا تھا، ان کے حق میں دعا بھی کی اور قضا کے بنیادی اصول کی تعلیم بھی دی۔ حضور نبی کریم نے انہیں فرمایا تھا علی جب تم 2 آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی کو مدینہ کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی نے ماہر، عادل اور قابل قاضی کے طور پر اپنے فرائض ادا کیے تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر رہے تھے۔ حضرت علی کو مجلس شورا میں شامل رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اہل علم نے ان کی تحریری صورت میں مدون کر لیا تھا۔ ناظرین، ایک جنگ میں لڑائی اپنے عروج پر تھی،
موت کا رقص جاری تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے شوق میں میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تردد و تامل اور بزدلی کے بغیر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے اور بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعے کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا